اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر پہ جہاد کرے گا، سمندری سفر کر کے جہاد کرے گا، اسلام کا پہلا لشکر، حضور نے فرمایا اس سارے لشکر پر جنت واجب ہے، جنت واجب ہے۔ دنیا کے تمام مورخ اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں قبرص پر حملہ کروں۔ قبرص ایک جزیرہ تھا، آج بھی قبرص جزیرہ ہے، لیکن آج اسلام کے حصے میں نہیں ہے، اسلام کے قبضے میں نہیں ہے قبرص۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو اجازت دے دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے جنگلات کاٹ کے بیڑے بنائے، بیڑے بنانے کے بعد انہیں آپس میں جوڑنے کے بعد اسلامی لشکر اس بیڑے پہ سوار کیا اور حضرت معاویہ نے اس لشکر کو روانہ کیا قبرص پہ حملہ آور ہوں، وہاں اسلام کا پیغام بھی پہنچائیں، مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان سے جنگ کی جائے اور اسے اسلام کے تابع کیا جائے۔ حضرت عثمان کا زمانہ خلافت ہے۔ اسلامی لشکر نے ایک حملہ کیا، کامیابی نہ ہوئی، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، 10واں کیا، 20واں کیا، 30 حملے، 40 حملے، 45 حملے، 46 حملے، 47، 48، 49 حملے کیے، کامیابی نہ ہوئی۔ 50ویں حملے پہ صحابہ کرام نے یہ کیا کہ ساری بڑی بڑی کشتیوں کو جوڑ کے تخت بنایا، اس کو زنجیروں سے جوڑا، اس پر اسلامی لشکر سوار ہوا۔ اسلامی لشکر نے اپنے تیروں کے اوپر کپڑے کی پٹیاں باندھی، اس پر تیل چھڑکا، اسے آگ لگائی اور پھر وہ تیر پھینکے جزیرے پر اور وہ فوجیں پیچھے ہٹی، اسلامی لشکر نیچے اترا اور وہاں جنگ ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو خراج دینے کے لیے تیار ہیں۔ 50 حملے حضرت معاویہ نے قبرص پہ کروائے۔ جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے فوراً جنگ بند کر دی اور صرف 7000 دینار سالانہ اسلام کو خراج دینے پر ان کا ملک قبرص انہیں واپس کر کے اسلام کا نظام نافذ کر دیا۔ اور حضرت معاویہ اس فتح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے مستحق بنے جو خوشخبری حضور نے سنائی۔ ایک مرتبہ حضور آرام فرماتے، سو رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو بڑے مسکرا رہے تھے، آپ بڑے مسکرا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حرام صحابیہ نے پوچھا، عبادہ بن صامت کی بیوی ام حرام صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے میرے صحابہ کا ایک لشکر دکھایا جو سمندروں کو کراس کر کے اللہ کے دین کا جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جنتی لشکر ہے، وہ سارا لشکر جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ام حرام کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ حضور نے دعا کر دی، فرمایا جا تو بھی اس جنتی لشکر میں شامل ہے۔ سیدہ ام حرام 27 ہجری کو حضرت عثمان کے دور میں اس قبرص کے معاویہ کے اسلامی جنتی لشکر میں شامل ہوئی اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ، اور جب جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، سیدہ ام حرام واپس آنے لگی تو اپنے خچر سے گردن کے بل زمین پہ گر گئی، ان کا وہ منکا وہ ٹوٹ گیا، گردن کا ہڈی ٹوٹ گئی، وہی فوت ہو گئی۔ ان کی قبر آج بھی قبرص میں موجود ہے، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جنتی لشکر صحابہ یہاں آیا تھا جس کا سالار معاویہ بن ابو سفیان تھا۔